السلام علیکم، ہماری علی آپ دیکھ رہے ہیں جی میرا چینل۔ عمران خان کے حق میں پہلی بار ایک بہت بڑی پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے۔ پہلی بار چیف جسٹس کی دوڑیں لگیں اور 24 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ مانگا گیا ہے۔ علیمہ خان چیف جسٹس کے کمرے میں دھاوا بولتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں کہ کیا معاملات ہے جی، اس وقت ایک کیس مقرر نہیں کیا جا رہا، خط دیا گیا ہے، اس خط میں کیا کچھ کہا گیا عمران خان کی جانب سے، اور کیوں چیف صاحب کی اتنی دوڑیں لگ گئیں، کیوں 24 گھنٹے کا وقت مانگا گیا، کیا ان کو نہیں پتا کہ آج سے پہلے عمران خان کتنے خط لکھ چکے ہیں، آج سے پہلے کتنے معاملات ہو چکے ہیں۔ کمیشن کو بہت ساری چیزیں دے دی جاتی ہیں اور کمیشن کیا کرتا ہے، یعنی کہ انصاف کا تو مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ کاشف عباسی صاحب کے ساتھ اس وقت کافی مشکلات وہ فیس کر رہے ہیں۔ پہلے ان کو ایئر وائز سے جو ہے نکال دیا جاتا ہے، ان کا پروگرام بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پروگرام میں بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کس طرح سے جو ہے وہ دھاندلی کی، کس طرح سے جو ہے ایک مکمل طور پہ دھاندلی نہیں دھاندلا کیا گیا۔ جب یہ دھاندلے کی کہانی وہ سناتے ہیں تو فوراً ان کو آف ایئر کیا جاتا ہے، اور اب جو مصیبت پڑی ہے ان پر وہ یہ مصیبت پڑی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کر سکتے، ان کا نام نو فلائنگ لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ ان کی بیوی جب جاتی ہے، مہر بخاری بہت بڑی زبردست جو ہے وہ اینکر ہیں، ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا بینک میں، آج کی ویڈیو میں اس پر بات کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ عمران خان صاحب وہ ایک خط لکھتے ہیں، ایک بڑا امپورٹنٹ خط لکھا جاتا ہے، اور اس خط میں اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کیا بولتے ہیں، انصاف کے دروازے بند اور میرا کمرہ پنجرہ بنا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں جو ہے وہ اس وقت تھرتھلی مچ چکی ہے، کیونکہ عمران خان ابھی بھی کمپرومائز نہیں کر رہا، ابھی بھی بالکل جو ہے وہ اپنا منہ بند کر کے نہیں بیٹھتا۔ وہ کہتا ہے حق اور سچ پہ ہی میری زندگی کا خاتمہ ہوگا، زندگی جتنی بھی ہے وہ میں یزید کے سامنے جو ہے سر نہیں جھکاؤں گا، اپنی گردن کٹوا دوں گا لیکن سر نہیں جھکانا۔ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کو ایک خط لکھا، عمران خان کی جانب سے لکھا گیا خط علیمہ خان نے سپریم کورٹ کے جو ہے R&I برانچ میں جمع کروایا۔ انہوں نے کہا کہ جی میرے لیے اور میری بیوی کے لیے انصاف کے دروازے مکمل طور پہ بند ہو چکے ہیں۔ خط میں کہا کہ 272 دنوں سے تنہائی کی قید میں ہوں، کمرہ میرا جو ہے وہ پنجرہ ہے، 300 سے زائد سیاسی مقدمات قائم کیے گئے، پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ خط میں مزید کہا گیا بشریٰ بی بی کی صحت بگڑ رہی ہے لیکن ڈاکٹر کو معائنے کی اجازت تک نہیں دی گئی۔ علیمہ خان نے کہا چیف جسٹس سے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کیس لگانے کی استدعا کی ہے۔ چیف جسٹس سرفراز رگو نے سزا معطلی کا کیس 25 سپتمبر کو مقرر کر دیا ہے۔ تو عمران خان نے ہر چیز بڑی واضح کر دی ہے، عمران خان نے ہر چیز بتا دی، انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، میرے بچوں سے میری ملاقات نہیں کروائی جاتی، اور جو ہے میرے وکلا سے میری ملاقات نہیں کروائی جاتی، باہر بڑی گیمز کھیلی جا رہی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں دب جاؤں گا، چپ ہو جاؤں گا، مختلف بیماریوں نے آن گھیرا ہے، علاج کے لیے بڑا مسئلہ ڈالتے ہیں۔ تو خان کا خط دینے کے لیے جب چیف جسٹس کے پاس پہنچتی ہیں ان کی بہن، تو وہاں پر جو ہے اب بڑی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ یہ اس وقت پریشان ہیں، عمران خان سے ڈیفینیٹلی ڈرتے ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، کیونکہ جب آپ صحیح ہوتے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں ہوتا، جب آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن کہیں پر بھی میں نے لوگوں کو یہ چیز جج کی ہے کہ جب آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس پوزیشن ہے، آپ اس وقت تو بول دیتے ہیں کہ تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم جھوٹے ہو، تم صحیح نہیں ہو، تم نے یہ نہیں سمجھا، لیکن اصل بات تو یہی ہوتی ہے کہ وہ بندہ اندر سے بہت اچھے سے جانتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، غلط کا ساتھ دے رہا ہے، غلط فیصلے کر رہا ہے، اور خود گناہ کر کے اس گناہ کا الزام ایک جو ہے ایسے انسان پہ ڈال رہا ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو ضمیر کی آواز چلے نہیں ہے، کچھ لوگوں کے ضمیر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، میں کہتی ہوں مقافات پہ بڑا انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ اچھا جی، جب دوڑیں لگتی ہیں تو وہاں پر وہ کہتے ہیں چیف صاحب کے جی مجھے صرف 24 گھنٹے کا وقت دیں۔ پنجوتا صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ جی بڑے پرسکون انداز میں انہوں نے ہماری ساری بات سنی۔ سوال تو بہت سارے ہیں، سوال یہ ہے کہ چیف صاحب کو پہلی بار خط ملا ہے، چیف صاحب کو نہیں پتہ کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں کیا کیا جا رہا ہے، کیا چیف صاحب جس طرح سے آئے ہیں وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے، جتنی بار بھی عمران خان کی جانب سے خط لکھے گئے کیا ایک جو ہے آئینی بینچ نہیں بنا دیا گیا، اس آئینی بینچ کے پاس نہیں بھیج دیا گیا، اس آئینی بینچ نے کیا کیا، وہ کہاں سے لائے ہوئے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں نظام انصاف کی اگر ہم بات کریں تو دھجیاں اٹھ چکی ہیں، یقین کریں بڑی تکلیف اور اذیت کو سارے پاکستانی فیس کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اس سسٹم نے کیا کچھ کر کے رکھ دیا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ انصاف کا مکمل طور پہ بیڑا غرق ہو چکا، آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہم بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ دوسری طرف کاشف عباسی پاکستان کے بہترین اینکر، میں کہتی ہوں ون آف دا بیسٹ
क्या पूरी दुनिया उनको नहीं जानती? काशिफ वासी जहाँ पर बैठते हैं, जो प्रोग्राम करते हैं, सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। एयरवाई पे काम करते थे, एक दिन प्रोग्राम कर रहे थे और उन्होंने वहाँ पे बताया इस हुकूमत की रिपोर्ट जब उन्होंने रखी धांधली की, तो कहते हैं धांधली नहीं, धांधला हुआ है, धांधला। और उसी वक्त अगले दिन उनको ऑफर कर दिया जाता है। इतना तो सही था। फिर वो कहते हैं जी मैंने सोचा कि मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, तो क्यों ना मैं ट्रैवलिंग करूँ, दुनिया घूम फिर के आ जाऊँ। तो जब मैं पहुँचता हूँ एयरपोर्ट पर, तो मुझे वहाँ पर जाकर पता चलता है कि मेरा नाम तो नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया गया है। समीना पाशा के साथ भी ये हुआ, बहुत सारे एंकर्स के साथ ये सब कुछ हुआ, सहाफ़ियों के साथ जो कुछ किया जा रहा है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ना बोलने की आज़ादी, ना सांस लेने की आज़ादी, ना जो है किसी चीज़ को करने की आज़ादी, हर जगह पर जकड़ लिया गया है। सांस तक लेने पे पाबंदी लगा दी गई है। तो इनके साथ ही सब कुछ हो रहा है। उनकी बीवी मेहर बुखारी की सितारों की मोहताज नहीं, पाकिस्तान की बेहतरीन एंकर है, वो जाती हैं बैंक, तो वहाँ पर जाके पता चलता है कि वहाँ पर भी ये हर मामला उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ये सब अब उनको फेस करना पड़ा है। उनका कहना है, उन्होंने ट्वीट किया, इस मुल्क में हमारे बुनियादी शहरी हकूक़ से हमें महरूम कर दिया गया। काशिफ अब्बासी साहब को लगता है 2-2.5 साल के बाद पता चला है कि उनको यानी कि पाकिस्तान के शहरियों को ये सारी चीज़ों से महरूम कर दिया गया है। पाकिस्तान के शहरी तो जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त ये सारी चीज़ें महरूम हो चुकी थी और बहुत कुछ पाकिस्तान की आवाम फेस कर रही है। 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि पाकिस्तानियों को सांस तक लेने की आज़ादी नहीं है। तो ये जो है शहरी हकूक़ क्या होते हैं पाकिस्तान की आवाम को पता ही नहीं है। तो मीडिया पे पाबंदी है, एंकर्स पे पाबंदी है, सांस लेने पे पाबंदी है, हर चीज़ पे पाबंदी है। उसके बाद आप क्या मामला बात कर रहे हैं? तो ये इस वक्त सिचुएशन, आपका क्या मानना है इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।